ان الحمد للہ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفخہ ونفثہ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین محترم، پارہ نمبر 28 سورہ صف میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جن احکام سے ہمیں نوازا ہے ان میں سر فہرست اللہ تبارک و تعالیٰ مسلمانوں کو بتلا رہی ہیں کہ اسلام بالآخر جو ہے وہ غالب ہو کر رہے گا، کیونکہ جس وقت یہ سورہ صف نازل ہوئی اس وقت سیاسی حالت یہ تھی کہ تمام عرب مسلمانوں کو ختم کرنے کی ہر انداز میں جو ہے وہ کوشش میں مصروف تھا، اور دوسری طرف مسلمان ایک تو وہ ہجرتوں کے ستائے ہوئے اور کچھ جو ہے وہ مہاجرین کا بوجھ اٹھانے کی وجہ سے ان کو اپنی مشکلات لاحق تھیں، اور ان سب کے ساتھ ساتھ کفار کی طرف سے جو سازشیں جاری تھی ان کو ناکام بنانے میں بھی یہ مسلمان جو ہے وہ پیش تھے۔ اس کے ساتھ ساتھ جنگیں بھی لڑ رہے تھے، اور ایسے وقت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہے وہ یہ سورہ نازل فرما کے مسلمانوں کو اس بات سے تقویت دی کہ وہ اپنے مقصد میں کامیاب ہوں گے، بالآخر جو ہے وہ غلبہ انہی کا ہوگا۔ یہ کفار جو ان کو مٹانے کے لیے لگے ہوئے ان کی ساری کوششیں جو ہے وہ رائیگاں جائیں گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم واللہ متم نورہ ولو کرہ الکافرون۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان لوگوں کا جو ارادہ ہے وہ تو چاہتے ہیں کہ اللہ کا نور جو ہے وہ اپنے منہوں سے بجھا دیں، یعنی اسلام کو وہ اپنی سازشوں سے جو ہے وہ ختم کر دیں، مگر اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے نور کو یعنی اسلام کو ہر حالت میں جو ہے وہ غالب کرے گا، اگرچہ یہ بات کافروں کو پسند آئے یا ان کو ناپسند ہو، یہ کام جو ہے وہ ضرور ہو کر رہے گا۔ هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ المشرکون۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جس پیغمبر کو ہم نے بھیجا ہے اور ہدایت اور دین حق دے کر تو اسے تمام ادیان پر وہ غالب کر دے، اگرچہ یہ بات مشرکوں کو پسند آئے کہ مسلمانوں کو اسلام کو غلبہ ملے یا نہ ملے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ پیغمبر کو بھیجنے کا ہمارا مقصد ہی یہ ہے کہ دین اسلام تمام ادیان پہ جو ہے وہ غالب آ جائے، مشرک اس بات کو پسند کریں یا نہ کریں۔ تو اس بات کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ صف میں جو ہے وہ ذکر فرمایا ہے۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ جو مبلغین ہیں، جو داعی ہیں، لوگوں کو دین کی باتیں بتانے والے ہیں، دین کی طرف راغب کرنے والے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو بھی متنبہ کرتے ہوئے فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون کبر مقتا عند اللہ ان تقولوا ما لا تفعلون۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں اللہ کہ اے ایمان والو لما تقولون ما لا تفعلون، لوگوں کو وہ بات کیوں کہتے ہو جس پر خود تم عمل نہیں کرتے۔ کبر مقتا عند اللہ، اللہ کے نزدیک ناراض ہونے کے اعتبار سے جو ہے وہ سب سے بڑی بات ہے کہ تم لوگوں کو وہ کہو ان تقولوا ما لا تفعلون، جس پر تمہارا اپنا جو ہے وہ عمل نہ ہو، تم اس پر عمل نہیں کرتے، لوگوں کو کہو۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو ناراض کرنے والی باتوں میں سے ایک بہت بڑی بات ہے کہ دوسروں کو کہنا اور خود اس پر جو ہے وہ عمل نہ کرنا۔ تو اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ متنبہ فرما رہی ہیں کہ جس نیکی کی تم دوسروں کو ترغیب دلا رہے ہو، دوسروں کو جس کی دعوت دے رہے ہو، اس کے جو ہے وہ تم فضائل بیان کر رہے ہو، فوائد ان کو بتا رہے ہو، وہ فائدے والی چیز وہ تم خود کیوں نہیں اپناتے؟ تو اس لیے داعی کی ذمہ داری ہے کہ سب سے پہلے وہ خود اس پر عمل کرے، اس کے بعد جو ہے وہ لوگوں کو دعوت دے۔ اگر وہ ایسا نہیں کرے گا تو اس سے دنیا میں بھی اس کو نقصان پہنچے گا، اور جو آخرت کا نقصان ہے وہ کہیں زیادہ ہے۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ایسے انسان کو جو ہے وہ جہنم کی وعید سنائی ہے۔ حضرت ولید بن عقبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ معجم کبیر طبرانی کی روایت ہے کہ جہنمی اور جنتی ان میں جو ہے وہ مکالمہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ ذکر فرما رہے ہیں کہ جنتی اس جہنمی سے پوچھیں گے کہ بھئی تم ہمیں بڑی جو ہے وہ باتیں بتلاتے تھے، مگر کیا وجہ بنی کہ تم ہمیں جو باتیں بتاتے تھے ہم نے ان پر عمل کیا تو آج ہم جنت میں ہیں، مگر تم جہنم میں کیوں، اس کی کیا وجہ ہے؟ تو وہ جواب دیں گے کہ بھئی میں جو تمہیں کہتا تھا میں خود وہ کام نہیں کرتا تھا، اس وجہ سے آج میں جو ہے وہ جہنم میں رسید کر دیا گیا ہوں۔ اور اسی طرح ایک دوسری روایت میں صحیح بخاری کی اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے روز ایک ایسا آدمی جو ہے وہ جہنم میں ڈالا جائے گا کہ جس کی آنتیں جو ہیں وہ باہر نکل آئیں گی،
اور وہ جس طرح جو ہے وہ چکی کے گرد گدھا چکر لگاتا ہے وہ ایسا جو ہے وہ چکر لگائے گا اور آوازیں نکالے گا، تو جس کا شور سن کر جو ہے وہ سارے جہنمی جو ہے وہ جمع ہو جائیں گے۔ وہ اس سے پوچھیں گے یار تیری یہ حالت کیسے ہوئی؟ تو وہ جواب دے گا کہ بھئی میں لوگوں کو تو نیکی کا حکم دیتا تھا، تمہیں تو خود جو ہے وہ نیک کام کرنے کا کہتا تھا، میں خود اس پر جو ہے وہ عمل نہیں کرتا تھا۔ اسی طرح واقعہ معراج میں جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جنت و جہنم کے مناظر دکھائے، ان میں ایک جہنمیوں کا منظر یہ بھی آپ نے دیکھا۔ انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ منظر جو ہے وہ بتلایا کہ بعض لوگوں کا آپ نے دیکھا کہ آگ کی کینچیوں سے ان کے جو ہے وہ ہونٹ کاٹے جا رہے ہیں۔ جبرائیل علیہ السلام سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پوچھتے ہیں کہ جبرائیل یہ کون لوگ ہیں جن کو اتنی اذیت کا سامنا ہے؟ تو ان کو بتلایا جائے گا کہ یہ آپ کی امت کے وہ خطیب ہیں، وہ دائی ہیں، وہ مبلغین ہیں جو لوگوں کو تو نیک کاموں کی طرف ترغیب دلاتے تھے مگر خود اس پر جو ہے وہ عمل نہیں کرتے تھے۔ تو میرے بھائیوں، اس میں ہمیں اس بات پہ متنبہ رہنا چاہیے کہ اگر ہم نے اللہ اور اس کے رسول پر ایمان رکھا ہے، اللہ رسول کی باتوں کو ہم بتانے کے لیے جو ہے وہ وقف ہو چکے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین کی دعوت دوسروں کو دیتے ہیں، تو یہ دین صرف دوسروں کے لیے نہیں، ہمارے اوپر بھی وہ تمام فرائض عائد ہوتے ہیں جن کا ہم دوسروں کو بتلاتے ہیں۔ سب سے پہلے ہمیں اپنی فکر کرنی چاہیے کہ ہم ان فرائض پر عمل کر رہے ہیں، اللہ کے ان فرائض کو پورا کر رہے ہیں، اللہ اور اس کے رسول کی وہ باتیں مان رہے ہیں کہ جن کے متعلق ہم دوسروں کو ترغیب دلا رہے ہیں۔ خود یہ نہیں کہ آپ اگر خود عمل نہیں کرتے تو دوسروں کو جو بھی ہے دعوت دینی نہیں چاہیے۔ دوسروں کو دعوت دینا بھی ثواب کا کام ہے، اس پر بھی اجر ثواب ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من دل علی خیر فلہ مثل اجر فاعلہ۔ ان کو دعوت دینے سے اگر وہ عمل کرتے ہیں تو دعوت دینے والے کو بھی ان کے عمل جتنا اجر تو ملتا ہی ہے، مگر اللہ تبارک و تعالیٰ یہ بتلانا چاہتی ہیں کہ جو تم ان کو کہہ رہے ہو کہ یہ تم پر فرض ہے، یہ کام کرو، وہ کام تم پر بھی فرض ہے، تم بھی وہ کام کرو، ان کے لیے جو ہے وہ مثال قائم کرو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے صرف تمہیں نہیں ہم سب کو اس کا حکم دیا ہے، ہم بھی اس کو مانتے ہیں، تم بھی اس کو مانو۔ لہٰذا اللہ تبارک و تعالیٰ اس آیت کریمہ میں یہی بات فرما رہی ہیں کہ اے ایمان والو، تم وہ بات دوسروں کو کیوں کہتے ہو جو تم خود عمل نہیں کرتے؟ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جو آپ نہیں کرتے وہ اچھی بات دوسروں کو بھی نہ بتائیں، بلکہ اس میں حکم یہ ہے کہ جو دوسروں کو اچھی بات تم بتا رہے ہو وہ بھی بتاتے رہو، وہ بتانی آپ نے نہیں چھوڑنی، اس کے ساتھ ساتھ آپ نے خود بھی اس پر عمل کرنا ہے۔ اگر عمل میں سستی ہے تو سستی کو ترک کر دو، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس آیت کریمہ میں جو ہے وہ ہمیں فرما رہے ہیں۔ لہٰذا جو علماء ہیں، جو خطباء ہیں، جو مبلغین اور واعظین ہیں، یہ واعظ و نصیحت بڑا عمدہ کام ہے، اجر و ثواب کا باعث ہے۔ جن چیزوں کی ہم دوسروں کو واعظ کریں اس پر جو ہے وہ از خود عمل کرنا، واعظ کرنے سے پہلے اپنے اوپر جو ہے وہ عملی طور پر اس حکم کو نافذ کرنا یہ از حد ضروری ہے۔ نبی کریم علیہ السلام نے بھی جو حکم ہمیں دیا، امت کو بعد میں دیا، سب سے پہلے خود اس پر جو ہے وہ عمل کر کے دکھلایا۔ تو ہم انبیاء کے وارث ہیں، ہمیں بھی یہی زیب دیتا ہے کہ جو ہم دوسروں کو بات کہیں پہلے ہم خود اس پر جو ہے وہ عمل کریں، ہم خود پختگی کے ساتھ ان پر عمل کرنے والے ہوں گے، ہمارے عمل سے ان لوگوں کو بھی جو ہے وہ شاہ ملے گی، وہ بھی ہماری بات کو تسلیم کرتے ہوئے عمل جو ہے وہ شروع کر دیں گے۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ جہاد کا حکم دیتے ہوئے فرماتے ہیں کہ کیا میں تمہیں ایسی تجارت کے بارے میں نہ بتلاؤں؟ یا ایھا الذین آمنوا ھل ادلکم علی تجارۃ تنجیکم من عذاب علیم تؤمنون باللہ ورسولہ وتجاہدون فی سبیل اللہ باموالکم وانفسکم ذلکم خیر لکم ان کنتم تعلمون۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں یہ ایسی تجارت ہے کہ اپنے جان مال کے ساتھ تم اللہ کے ساتھ جو ہے وہ جہاد کرو گے، اللہ کے راستے میں جہاد کرو گے، اللہ کے ساتھ یہ کاروبار کرو گے، یہ تجارت کرو گے، تو اس کا ایک فائدہ تو یہ ہوگا تنجیکم من عذاب علیم، دردناک عذاب سے اللہ تمہیں معاف کر دے گا۔ اللہ کے ساتھ تم تجارت کرو گے، اپنی جان اپنی مال اللہ کے راستے میں خرچ کرو گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں تمہیں عذاب علیم سے بچا لوں گا۔ اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر تم یہ کام کرو گے ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون، تم تو غیب نہیں جانتے، جنت کی نعمتوں اور جنت کے بارے میں تم تو علم نہیں رکھتے، محدود علم جو میں نے پیغمبر کے ذریعے تم تک پہنچایا ہے، مگر میں اللہ زیادہ جانتا ہوں کہ اس میں تمہارا بے پناہ جو ہے وہ فائدہ ہے۔ دنیا میں بھی عزت ہے، مال غنیمت کی صورت میں، دنیا میں بھی فتوحات کی صورت میں تمہیں فائدہ تو ہوگا ہی، مگر آخرت میں جو اپنے جان اور مال سے جہاد کرنے والوں کو جنت اور جنت کی نعمتیں جو ملتی ہیں وہ تم نہیں جانتے، میں
میں جانتا ہوں یہ سودا بہت جو ہے وہ عظیم سودا ہے، بڑا عظیم نفع ہے، لہذا تمہیں ضرور اللہ اور اس کے رسول سے یہ تجارت کرنی چاہیے کہ اپنے مال اور جہاد، اپنی جان سے جہاد فی سبیل اللہ کا جو ہے وہ مکمل اہتمام کرنا چاہیے، تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ دنیا میں بھی تمہیں غلبہ دیں اور آخرت میں بھی اللہ تعالیٰ جنت کی صورت میں تمہیں اس کا بہتر اجر جو ہے وہ عطا فرمائے۔ اس کے بعد سورۃ الجمعہ میں اسلامی معاشرے میں چونکہ تعلیم و تربیت کی جمعہ میں بڑی اہمیت ہے کہ اسلام چاہتا ہے کہ ہر مسلمان کے پاس جو ہے وہ اتنا علم ضرور ہو کہ جس کے مطابق وہ اپنے اوپر جتنے بھی فرائض اللہ نے عائد کیے ہیں وہ بخوبی جو ہے وہ انجام دے سکے۔ اسی لیے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے وہ علم کی فضیلت بیان فرمائی، اور خود اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب سے پہلے جو وحی نازل فرمائی وہ بھی یہی علم کے متعلقہ تھی، علم کی اہمیت کے متعلقہ ہے۔ تو اس سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ علم کی شرعی لحاظ سے اسلامی معاشرے میں بڑی اہمیت ہے، اور اس میں خطبہ جمعہ کا جو ہے وہ بہت اہم جو ہے وہ رول ہے۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ خطبہ جمعہ کے جو ہے وہ احکام و مسائل بیان کرتے ہوئے آداب کا ذکر فرماتے ہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس میں ان لوگوں کے اس خدشے کا بھی جو ہے وہ اظہار فرما دیا، کہ اس کا بھی جواب دے دیا کہ جو لوگ سمجھتے تھے، عرب چونکہ جاہل تھے، یہ پڑھے لکھے نہیں تھے، یہ یہود و نصارہ تھے، یہودی تھے، ان کے پاس پہلی کتابوں کا علم تھا، اس لیے یہ عرب اپنے آپ کو جاہل سمجھتے تھے، تو ان یہودیوں کو عالم سمجھ کے مذہبی رہنمائی انہی سے لیتے تھے۔ اب جب انہوں نے دیکھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کی بجائے جو ہے وہ بنی اسماعیل سے آ گئے ہیں، وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں طرح طرح کی جو ہے وہ باتیں کرنی انہوں نے شروع کر دی۔ اب یہ عرب کے لوگ جو اپنے آپ کو ان پڑھ اور ان کو پڑھے لکھے سمجھتے تھے، تو ان کے ذہن میں یہ بات آ جاتی کہ یار یہ تو عالم ہیں، علم رکھنے والے ہیں، ان کی بات میں کوئی تو صداقت ہوگی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ضروری سمجھا کہ ان یہودیوں کے علم کی حیثیت بھی واضح کر دوں، اور نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام جو اگرچہ ان پڑھ تھے مگر اب ان کے پاس کیا کیفیت ہے علم کی، اس کو بھی واضح کرنا ضروری تھا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ جمعہ میں یہ بات جو ہے وہ واضح کر دی کہ هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم، کہ بات تو ایسے ہی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان پڑھوں میں انہی میں سے ایک رسول بھیجا ہے، مگر اب ان کا کام یہ ہے کہ یتلو علیہم آیاتی، اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو علم عطا فرما دیا ہے، ان پر وحی آتی ہے، یہ وہ آیات جو ہے وہ ان پر پڑھتے ہیں۔ وَيُزَكِّيهِمْ، اب ان کے پاس اتنا علم ہے کہ یہ لوگوں کا تزکیہ کرتے ہیں۔ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ، اب یہ اتنا علم سیکھ چکے ہیں کہ لوگوں کو کتاب کا علم سکھلاتے ہیں۔ وَالْحِكْمَةَ، اور حکمت و دنائی لوگوں کو عطا فرما رہے ہیں۔ وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں پہلے تو تم کھلی گمراہی میں تھے، یہ تو پیغمبر کو بھیج کر میں نے اسے علم عطا کیا، وہ اس انداز میں جو ہے وہ علمی خدمات سر انجام دے رہی ہے۔ اور اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہودیوں کے علم کی جو ہے وہ بھی حیثیت واضح کر دی کہ مثل الذین حملوا التوراۃ ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل اسفارا، کہ ان کو میں نے شریعت تو دی تھی مگر ان کو اسی طرح کوئی فائدہ نہیں ہوا جیسے آپ ایک گدھے پر جو ہے وہ کتابیں لا دیں۔ اب گدھے کے اوپر کتابوں کا وزن ڈال دے تو ان کتابوں میں لکھی ہوئی اچھی باتوں کا اس گدھے کو کیا فائدہ ہوگا؟ جب اس نے نہ پڑھنی ہے نہ ان پہ عمل کرنا ہے تو اس کو کیا فائدہ ہوگا؟ یہودیوں کی حالت بھی یہی ہے کہ ان کے پاس علم تو آیا تھا مگر نہ انہوں نے وہ علم پڑھا، نہ سیکھا، نہ اس کے مطابق عمل کیا۔ یہ تو اپنی خواہشات کے پجاری ہیں، جو بات ان کو پسند ہے انہوں نے مان لی، جو ناپسند گزری، جو ان کی خواہش کے جو ہے وہ ذرا مخالف تھی، انہوں نے اس کو نظر انداز کر دیا۔ اللہ کی جانب سے جو علم آیا تھا اس کی تو انہوں نے قدر ہی نہیں کی۔ ان کی مثال تو گدھے کی طرح ہے، جیسے گدھے پہ کتابیں لادی گئیں، اس کو کوئی فائدہ نہیں ہوتا۔ ان کو علم عطا بھی کیا گیا مگر انہوں نے علم سے جو ہے وہ کوئی فائدہ نہیں لیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو علم عطا کیا آپ ان سے فوائد لیتے بھی ہیں اور آگے دے بھی رہے ہیں۔ اس کے بعد سورۃ المنافقون میں اللہ تبارک و تعالیٰ مدینہ میں جو مسلمان پہنچے تو ان کو ایک تیسرے گروہ سے واسطہ پڑا۔ پہلے تو مشرکین تھے یا مسلمان تھے، یعنی یا اسلام قبول کرنے والے تھے یا غیر مسلم تھے۔ اب ایک تیسرا گروہ جس کا مسلمانوں کو مدینہ میں سامنا کرنا پڑا یہ منافقین کا تھا، کہ جو اندر سے تو جو ہے وہ کافر تھے،
ایمان لانے والے نہیں تھے، مگر اوپر اوپر سے ظاہری طور پر کلمہ پڑھ کے مسلمانوں والے جو ہے وہ کام کر کے اپنے آپ کو یہ باور کروانے کی کوشش کرتے کہ ہم تمہارے ساتھی ہیں، ہم بھی تمہاری طرح مسلمان ہیں، جن کو ہم نے کلمہ بھی پڑھا ہے، ہم نمازیں بھی پڑھ رہے ہیں، سارے مسلمانوں والے کام کر رہے ہیں۔ حقیقت میں ان کے جو ہے وہ نیت اور ارادہ یہ تھا، کیونکہ اس میں عام طور پر سردار یا ان کے کرنجے ہی تھے، تو اسلام آنے کی وجہ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت و رسالت ملنے کی وجہ سے ان کی اپنی سرداریوں کو جو ہے وہ خطرہ لاحق ہو گیا تھا۔ تو اب یہ ظاہری طور پر تو اس کی مخالفت کر نہیں سکتے تھے، تو انہوں نے یہ طریقہ مناسب سمجھا کہ اسلام اور مسلمانوں کو نقصان پہنچانے کے لیے یہ منافقت کا جو ہے وہ طریقہ اختیار کیا جائے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے اس کردار کو جو ہے وہ واضح کیا ہے اور ان کو جو ہے وہ متنبع کیا ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے کردار کے بارے میں جو ہے وہ واضح کر دیا۔ اور اس میں ایک واقعہ کا بھی اہم رول آتا ہے کہ غزوہ بنی مستلق میں جو ہے وہ جب فتح اللہ تبارک و تعالیٰ مسلمانوں کو دیتے ہیں تو بھی مسلمان واپس نہیں آتے، وہیں ہیں۔ تو ایک مہاجر اور ایک انصار کی کنویں سے جانوروں کو پانی پلانے میں جو ہے وہ بحث ہو جاتی ہے، وہ جھگڑے کی صورت اختیار کر لیتی ہے، دونوں اپنے اپنے جو ہے وہ لوگوں کو بلاتے ہیں، تو جھگڑا طول پکڑتا ہے۔ اتنی دیر میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہے وہ اس کی خبر ہوتی ہے، آپ بر وقت پہنچ کر جو ہے وہ ان میں بچاؤ کروا دیتے ہیں۔ تو یہ مسئلہ تو رفع دفع ہو گیا، مگر اس کے بعد عبداللہ بن ابی رئیس المنافقین اس نے جو ہے وہ مزید پھوٹ ڈالنے کے لیے ایسی باتیں کی کہ یہ دیکھو، میں تمہیں نہیں کہتا تھا کہ تم ان کو جو ہے وہ مہاجرین جو ہجرت کر کے آئی ہیں ان کے ساتھ ایسا سلوک نہ کرو، تو آج یہی ہمارے جو نمک کھانے والے ہیں جن کے ساتھ تم نے اتنا جو ہے وہ اچھا سلوک کیا، آج تمہارا گریبان پکڑ رہے ہیں، یہ اس طرح جو ہے وہ تمہیں نقصان پہنچا رہے ہیں۔ تو جب اس نے یہ باتیں کی، اس وقت ایک چھوٹا بچہ تھا، وہ بھی یہ بات سن رہا تھا، اس کی ایمانی غیرت نے اس کو قبول نہ کیا، وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہے جا کے باخبر کرتا ہے۔ جب عبداللہ بن ابی کو پتہ چلتا ہے کہ میری بات تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک جو ہے وہ پہنچ گئی ہے، یہ بھاگا ہوا آتا ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جو ہے وہ جھوٹ بول کے کہتا ہے کہ میرے بارے میں ایسی باتیں کی گئی ہیں، یہ سب جھوٹ ہیں، میں تو پکا مسلمان ہوں، میں تو آپ کو اللہ کا رسول مانتا ہوں۔ اس پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہے جس سورج جو ہے وہ سورہ منافقون جو ہے وہ نازل کی ہے، اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے واضح کیا ہے کہ اذا جاءک المنافقون قالوا نشهد انک لرسول اللہ واللہ یعلم انک لرسول واللہ یشهد ان المنافقین لکاذبون۔ اللہ تبارک و تعالیٰ متنبع کرتے ہیں کہ یہ منافق آپ کے پاس آ کے یہ گواہی تو دیتے ہیں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، جیسے جی عبداللہ بن ابی جو ہے وہ کہہ رہا ہے، اور اللہ جانتا ہے کہ آپ تو واقعتاً سچے اللہ کے رسول ہیں، لیکن یہ جو کہہ رہی ہیں یہ اپنی زبان سے کہہ رہے ہیں، دل میں یہ بات نہیں ہے، یہ جھوٹے ہیں، یہ آپ سے جو ہے وہ جھوٹ موٹ کا اسلام جو ہے وہ آپ کے سامنے پیش کر رہی ہیں، یہ حقیقت میں جو ہے وہ منافق ہیں۔ اور اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں متنبع کرتے ہیں کہ موت آنے سے پہلے پہلے جو ہے وہ اللہ کا دیا ہوا مال اللہ کے راستے میں جو ہے وہ خرچ کرو۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تلھکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ ومن یفعل ذلک فاولئک هم الخاسرون، کہ تمہارا مال اور تمہاری اولاد یہ تمہیں جو ہے وہ اللہ کے ذکر سے غافل نہ کر دیں، تو اس سے پہلے پہلے کہ تمہیں موت آ جائے اللہ کے دیے ہوئے مال کو جو ہے وہ اللہ کے راستے میں خرچ کرو، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے دیے ہوئے مال کو اللہ کے راستے میں خرچ کرنا ہی تمہارے لیے بہتر ہے، اگر تم اس کا جو ہے وہ نفع جان لو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ یہ جانتا ہے کہ اگر تم اللہ کے راستے میں خرچ کرو گے تو اس سے تمہیں جو ہے وہ فائدہ ہوگا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ موت سے قبل اپنے دیے ہوئے مال میں سے صدقہ خیرات کرنے کا ہمیں حکم دے رہی ہے۔ اس کے بعد سورہ تغابن میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایمان اور اطاعت کی جو ہے وہ دعوت دی ہے۔ اس میں بتایا ہے کہ جس کائنات میں تم رہتی ہو اس کا کوئی مالک ہے، بغیر مالک یہ نہیں بن گئی، اس کا ایک مالک اور خالق ہے، اور یہ بے مقصد جو ہے وہ اس کی تخلیق نہیں کی، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہیں بھی بے مقصد تخلیق نہیں کیا، تمہیں بڑے جو ہے وہ خوبصورت انداز میں جو ہے وہ پیدا کیا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا تمہیں اختیار دیا ہے کہ تم ایمان کا راستہ بھی اختیار کر سکتے ہو، کفر کا راستہ بھی اختیار کر سکتے ہو، اور یہ تمہیں امتحان کی غرض سے اللہ نے اختیار دیا ہے۔ اب دیکھیں کہ تم ایمان کا راستہ اختیار کرتے ہو، اس سے تمہیں دنیا میں بھی فائدہ ہوگا، آخرت میں بھی۔ کفر کا راستہ اختیار کرو گے، دنیا میں بھی ذلیل ہوگے، اور آخرت میں جو ہے وہ ذلت و رسوائی تمہارا مقدر ہوگی۔ اس کے بعد سورہ طلاق میں اللہ تبارک و تعالیٰ اسلامی معاشرت میں طلاق کا جو ہے وہ دینے کا طریقہ بتلاتے ہیں۔ یا ایھا النبی اذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن واحصوا العدة واتقوا الله ربكم لا
اللہ تبارک و تعالیٰ طلاق کے جو ہے وہ سورہ طلاق میں مسائل بیان فرما رہے ہیں۔ آج ہمارے معاشرے میں کثرت کے ساتھ ایسے لوگ موجود ہیں کہ جن کو طلاق دینے کا نہ صحیح علم ہے، وہ لا علمی میں ایسی بات کہہ دیتے ہیں جس کے بعد ان کو جو ہے وہ پچھتاوا کرنا پڑتا ہے، ندامت کا اظہار کر کے جو ہے وہ در کے چکر لگاتی ہیں، پھر جو ہے وہ مروجہ حلالہ کے صورت میں جو ہے وہ زناکاری کرتے ہیں۔ تو اس لیے اگر طلاق اللہ اور اس کے رسول کے فرامین کے روشنی میں دی جائے تو اکثر 90% جو ہے وہ طلاق کے واقعات رونما ہی نہ ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے طلاق کے متعلق جو ہماری رہنمائی کی ہے تو نبی کریم علیہ الصلاۃ نے فرمایا ابغض الحلال الی اللہ الطلاق، کہ تمام حلال چیزوں میں سے سب سے جو ناپسند اللہ کو ہے وہ طلاق ہے، اور طلاق کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آخری آپشن قرار دیا ہے۔ میاں بیوی کے جھگڑے کی صورت میں اصلاح کی 3 صورتیں پیچھے سورہ میں جو ہے سورہ بقرہ میں اللہ نے بیان فرمائی تھیں کہ کس انداز میں جو ہے وہ تم نے ثالثین کر کے یا اپنی انداز میں پہلے اس سے بستر علیحدہ کر کے پھر اس کو ہلکی مار کے اس کے ساتھ جو ہے وہ اس انداز میں جو ہے وہ تم نے سلوک کی کوشش کرنی ہے، پھر بالآخر جانبین سے تم نے حکمین بنا لینے ہیں، فیصل مقرر کر لینے ہیں۔ تو اگر ان تمام سے جو ہے وہ تم سمجھتی ہو کہ ابھی بھی یہ مسئلہ حل نہیں ہوگا، تم اکٹھے نہیں چل سکتے، تو یہ آخری آپشن اللہ نے طلاق رکھا ہے۔ اور طلاق دینے میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو مشروع طریقہ قرار دیا ہے کہ طلاق اس طہر میں دینی چاہیے کہ ایک تو بیوی طہر میں ہو اور اس طہر میں اس کے ساتھ جو ہے وہ تعلق قائم نہ کیا گیا ہو۔ اگر اس شرط کو ہم فالو کریں گے تو جس طرح ہمارے معاشرے میں کثرت سے طلاق کے واقعات پیش آتی ہیں، اگر ہم صرف صحیح وقت کے تعین کے لیے جو ہے وہ تھوڑی دیر رک جائیں تو وہ وقت آنے سے پہلے ہی ہمارا غصہ ختم ہو جاتا ہے، طلاق کی جو ہے وہ دینے کی نوبت ہی باقی نہیں آتی۔ تو اس طہر میں طلاق دینی چاہیے کہ عورت کو طہر میں ہو اور اس طہر میں جو ہے وہ تعلق بھی قائم نہ کیا گیا ہو، اور طلاق بھی صرف ایک مرتبہ دینی چاہیے۔ ہمارے معاشرے میں جو ہے وہ بار طلاق کہہ دی جاتی ہے، جس کے بعد جو ہے وہ مشکلات سے دوچار ہو جاتے ہیں۔ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید 3 مرتبہ کہنے سے طلاق ہوتی ہے، اس 3 سے کم مرتبہ کہنے سے جو ہے وہ عورت جو ہے وہ طلاق ہی نہیں ہوگی۔ حالانکہ یہ بات درست نہیں ہے، عورت کو صرف ایک ہی مرتبہ طلاق کی ضرورت ہوتی ہے، دوسری اور تیسری طلاق کی ضرورت ہی اس کو نہیں ہوتی۔ ایک طلاق دے کر اگر آپ رجوع نہ کریں، عدت گزر جائے تو معاملہ ختم ہو جاتا ہے، عورت جہاں چاہے نکاح کر سکتی ہے۔ اس کا فائدہ یہ ہے کہ اگر اس طرح شرعی طریقے کے مطابق طلاق دی جائے گی، اگر عورت آگے شادی نہیں کرتی، چند سال 10 سال 5 سال جتنے سال بھی وہ آگے شادی نہ کرے بیٹھی رہتی ہے، ایک طلاق دینے کا فائدہ یہ ہے کہ یہی میاں بیوی دوبارہ آپس میں نکاح کرنا چاہیں تو یہ نکاح کر سکتے ہیں۔ تو اس کا اتنا فائدہ ہے، پہلے نمبر تو طلاق کی نوبت ہی نہیں آئے گی۔ اگر ہم طہر کا انتظار کریں گے تو طہر کے آنے تک ہمارا ارادہ ہی بدل جائے گا۔ اور دوسرا کہ اگر ہم ایک طلاق دیں گے تو یہ ساری پیچیدگیاں جو لوگوں میں جو ہے وہ طلاق دینے کے بعد پیدا ہوتی ہیں، ان سے بھی جو ہے وہ ہمیں چھٹکارا مل جاتا ہے۔ تو ایک طلاق دینی چاہیے، ایک طلاق دینے کے بعد عدت گزر جائے گی اور اس کے بعد عورت اور مرد کا تعلق جو ہے وہ ختم ہو جائے گا۔ اس کو دوسری تیسری طلاق کی جو ہے وہ نا شرعی لحاظ سے ضرورت ہوتی ہے، یہ عبث ہے، اس کو اس کی ضرورت ہی نہیں، ایک کے بعد رجوع نہ کریں تو معاملہ صاف ہو جاتا ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ جو دوسری ہماری رہنمائی کی ہے سورہ طلاق میں، ہمارے معاشرے میں کیا چلتا ہے کہ جب طلاق دیتے ہیں دھکے دے کر یا خود گھر سے نکال دیتے ہیں، جب اس کے ورثاء کو پتہ چلتا ہے وہ آ کے جو ہے وہ اپنی اہلیہ کو، اپنی جو ہے وہ بہن کو، بیٹی کو جو ہے وہ لے جاتے ہیں کہ اس نے اپنی اہلیہ کو طلاق دے دی ہے، لہذا یہ اس کے گھر میں نہیں رہ سکتی۔ حالانکہ رجوع کی خاطر اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دیا ہے کہ نہ گھر سے وہ خود نکلے، یعنی اس کے ورثاء بھی اس کو نہ لے کے جائیں، اور یہ بھی اپنی اہلیہ کو گھر سے نہ نکالے۔ تو اگر یہ اسی گھر میں رہے گی تو رجوع کا امکان جو ہے وہ بڑھ جاتا ہے کہ شاید آپس میں دونوں کی جو ہے وہ پیار محبت جو ہے دوبارہ جاگ جائے، شوہر جو ہے وہ رجوع کر سکتا ہے، رجوع کے لیے جو ہے وہ اس کو مواقع جو ہے وہ مل سکتے ہیں، موقع مل سکتا ہے۔ اس لیے ہمیں اس کو بھی جو ہے وہ ضرور فالو کرنا چاہیے۔ طہر میں طلاق دیں، طلاق صرف ایک دیں، طلاق اگر دے دی جائے آخری آپشن ہو، پھر اس کے بعد جو ہے وہ عورت کو گھر سے نہ نکالیں، نہ گھر اس کے جو ہے وہ اولیاء اس کو جو ہے وہ گھر سے لے کر جائیں۔ اور اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ تیسرا حکم جو ہے وہ دے رہے ہیں کہ اگر اب تم نے اس کو روکنا بھی ہے، یعنی اب تم نے رجوع کرنا ہے، فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ، کہ اگر تم نے اس کو روکنا ہے تو پھر اس پہ
جو ہے وہ اس طرح کے تان و تشنیع کر کے نہیں کہ بھوکی مر جانا تھا، کیا بنتا اگر میں ایسا نہ کرتا، اس کو جو ہے وہ لان تان کر کے نہیں، بلکہ اچھے طریقے کے ساتھ اس کو دوبارہ اپناؤ کہ مجھ سے غلطی ہو گئی تھی، تم تو بہت اچھی ہو، تمہارے تو بڑے مجھے فوائد ہیں، تمہارے بعد جو ہے وہ میں کیا کرتا، میرا کیا بنتا، ایسا انداز اپنانا چاہیے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں اور تصریحم بإحسان، اگر تم نے اس کو چھوڑنا یا رجوع نہیں کرنا، طلاق کو باقی رکھنا ہے، پھر بھی اس پہ الزام تراشیاں، اس کی جو ہے وہ باتیں لیک کر کے، اس پہ اتنا جو ہے وہ کیچڑ اچھال کے کہ آئندہ بھی جو کسی کا جو ہے وہ گھر بسانے کے قابل ہی نہ رہے، اس کی بھی شریعت ہمیں اجازت نہیں دیتی۔ اس سے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ منع فرما رہے ہیں کہ طلاق تم نے بالآخر دے دی ہے، اب اگر رجوع کرنا چاہتے ہو تو عمدہ طریقے کے ساتھ کرو، اگر چھوڑنا چاہتے ہو پھر بھی احسان کے ساتھ عمدہ طریقے کے ساتھ اس کو چھوڑو، تاکہ اس کے کریکٹر کو بھی اور اس کی عزت کو بھی جو ہے وہ محفوظ رکھو، اس کو جو ہے وہ اس طرح کے لوگوں میں جو ہے وہ ایسی باتیں اچھال کے اس کو بدنام نہ کرو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں طلاق کے معاملات میں میاں بیوی کو یہ احکامات دے رہے ہیں جو ہمیں جو ہے وہ فالو کرنے چاہیے۔ اس کے بعد عدت کا جو ہے وہ ذکر ہے۔ طلاق یافتہ کی عدت جو ہے وہ چونکہ اس کی حالتیں مختلف ہوتی ہیں، اس لیے اس کی جو ہے وہ عدت بھی جو ہے وہ مختلف ہے۔ اگر متعلقہ اور اسی طرح جس کا شوہر فوت ہو جائے، بیوہ، اگر وہ حاملہ ہو تو ان کی عدت وضع حمل ہے، یعنی بچہ پیدا ہو جائے، جب بچہ پیدا ہو جائے گا ان کی عدت جو ہے وہ ختم ہو جائے گی۔ اور متعلقہ اگر اس کو جو ہے وہ ایام آتی ہیں، حیض آتا ہے، تو ایک مرتبہ طلاق دینے کے بعد ایک مرتبہ اس کو جو ہے وہ ایام آئیں گے، پھر دوسری مرتبہ آئیں گے، پھر تیسری مرتبہ جب ایام شروع ہوں گے عدت ختم ہو جائے گی۔ مگر جس کی کیفیت ایسی ہے کہ اب اس کو یہ معاملہ نہیں ہوتا، اس کے لیے شرعی لحاظ سے جو ہے وہ عدت وہ 3 ماہ ہے، یعنی حاملہ کے لیے وضع حمل، اور جس کو ایام آتے ہیں اس کی جو ہے وہ طلاق ملنے سے تیسری مرتبہ ایام شروع ہونے پر عدت ختم ہوتی ہے، اور جس کو ایام نہیں آتے اس کی جو ہے وہ عدت 3 ماہ تک ہے، طلاق دینے کے 3 ماہ بعد جو ہے وہ عدت ختم ہو جائے گی۔ اس کے اندر اگر رجوع کر لیا جائے تو رجوع ہو جائے گا، اور اس کے بعد جو ہے وہ اگر 1 یا 2 طلاقیں ہوئی ہیں نیا نکاح ہو سکتا ہے، اور اگر جو ہے وہ نکاح نہیں کرنا، رجوع نہیں کرنا، اس کے بعد جو ہے وہ عورت آزاد ہے، جہاں چاہے آگے جو ہے وہ نکاح کر سکتی ہے۔ اس کے بعد سورہ تحریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ حلال کردہ چیزوں کو حرام اور حرام کردہ چیزوں کو حلال کرنے کو جو ہے وہ جائز نہیں سمجھتے، یعنی یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا اختیار ہے۔ اللہ نے جو چیزیں حلال کی ہیں وہی حلال ہیں، اللہ نے جو چیزیں حرام کی ہیں وہی حرام ہیں۔ امت میں سے کسی کو یہ اختیار نہیں، حتیٰ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی یہ اختیار نہیں ہے کہ وہ بھی اللہ کی حلال کردہ چیز کو حرام کر دیں، حرام کردہ کو حلال کر دیں۔ یہ پیغمبر کے پاس بھی جو اختیار نہیں ہے۔ اس میں نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے جو ہے وہ ایک مرتبہ کہہ دیا تھا کہ میں جو ہے وہ شہد نہیں کھاؤں گا، حالانکہ شہد اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہے وہ حلال قرار دیا تھا، آپ نے اپنے اوپر جو ہے وہ اس کو حرام کیا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو یہ بات بھی جو ہے وہ پسند نہیں آئی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ وحی کے ذریعے فرماتے ہیں یا ایھا النبی لما تحرم ما احل اللہ لک تبتغی مرضات ازواجک واللہ غفور الرحیم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کی حلال کردہ چیز کو آپ حرام کیوں کر رہے ہیں؟ یعنی آپ کے پاس یہ اختیار نہیں ہے، آپ اپنی بیویوں کی خوشی چاہتے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ تو بہت بخشنے والا رحم کرنے والا ہے، تو آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کی حلال کردہ چیز کو حرام کرنے کا اختیار نہیں رکھتے۔ آپ کی یہ بات جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو پسند نہیں آئی۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے اہل و عیال کو جہنم سے بچانے کا حکم دے رہی ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا وقودھا الناس والحجارہ، اے ایمان والو اپنے آپ کو، اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ جس کا ایندھن لوگ اور پتھر ہیں، اس پر سخت دل مضبوط فرشتے مقرر ہیں جو اللہ کی نافرمانی نہیں کرتے، جو اللہ ان کو حکم دیتا ہے وہ اللہ کا حکم جو ہے وہ مانتے ہیں، اس کی حکم عدولی جو ہے وہ نہیں کرتے۔ تو ہمیں جیسے اپنی فکر کرنی چاہیے، اسی طرح اپنے اہل و عیال کی، اپنے ماتحت گھر کے افراد کی بھی فکر کرنی چاہیے کہ وہ اللہ کی فرما برداری میں کس قدر جو ہے وہ مگن ہے، اللہ کی نافرمانی تو نہیں کر رہے، جو ان پہ فرائض عائد ہوتے ہیں وہ فرائض ادا کر رہی ہیں۔ جیسا کہ بچوں کے بارے میں نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے ہماری رہنمائی فرمائی ہے کہ 7 سال کے بچی کو جو ہے وہ نماز کی ترغیب دلاؤ، 10 سال کا ہو جائے تو نہیں پڑھتا تو اس کو جو ہے وہ سختی کے ساتھ نماز جو ہے وہ پڑھاؤ۔ اسی طرح دیگر شرعی احکام ہیں جو بلوغت کے بعد فرض ہوتے ہیں، جس سربراہ کی ذمہ داری ہے کہ وہ ان کو فرائض کی عادت ڈالے اور ان کو جو ہے وہ فرائض کے متعلق بتلائے بھی،
جو ان کی ضروریات ہیں، لوازمات ہیں، وہ بھی ان کو لے کے دے کہ جی تم نے یہ کام کیسے کرنا ہے، نماز کیسے پڑھنی ہے، اور نماز میں جتنا قرآن پڑھنا ہے وہ قرآن ان کو جو ہے وہ یاد دلوائے۔ اور اسی طرح جو بھی کام اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی والے ہیں، جہنم میں لے جانے والے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان سے ان کو بچا کر، اپنے آپ کو بھی ان کاموں سے بچا کر اور اپنی اولاد کو بھی اللہ رسول کی نافرمانیوں والے جہنم والے کاموں سے بچاؤ۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ جہنم کی سنگینی بھی بیان کرتے ہیں کہ وہ معمولی آگ نہیں ہوگی جو لکڑیوں سے دنیا میں جلائی جاتی ہے، بلکہ وہ جہنم کی آگ جو ہے وہ انسانوں کے ساتھ اور پتھروں کے ساتھ جو ہے وہ جلائی جائے گی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی شدت کا بتلا کے فرما رہے ہیں کہ اپنے آپ کو ان سے بچاؤ، اپنی اولاد کو بھی بچاؤ۔ ہمیں اپنی بھی، اپنے اولاد کی بھی، اپنے اہل و عیال کی بھی فکر کرنی چاہیے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا گو رہنا چاہیے کہ اللہ ہم سب کو اس جہنم کے عذاب سے جو ہے وہ محفوظ رکھے۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ توبہ کا حکم دیتے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا عسیٰ ربکم ان یکفر عنکم سیئاتکم ویدخلکم جنات تجری من تحتہا الانہار۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں ایمان والو، اگر خطا سرزد ہو جاتی ہے تو اللہ سے سچی توبہ کرو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے سچی توبہ کرو گے تو عنقریب اللہ تبارک و تعالیٰ تمہاری توبہ قبول کر لے گا، تمہارے گناہ معاف فرما دے گا، اور تمہیں جو ہے وہ جنت میں داخلہ نصیب فرمائے گا۔ توبہ کی بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے بہت بڑی جو ہے وہ رحمت کی صورت میں یہ نعمت ہمیں ملی ہے کہ انسان جتنی بھی گناہ گار ہو جائے، جب سچی توبہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی توبہ کو قبول فرما لیتے ہیں۔ اور جو یہ عادت بنا لیتا ہے، حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وضاحت کی ہے، ایک مرتبہ معافی مانگنے سے اللہ معاف کر دیتے ہیں، دوسری مرتبہ گناہ ہو جائے پھر معافی مانگ لے اللہ معاف کر دیتے ہیں، تیسری مرتبہ معافی مانگ لے اللہ معاف کر دیتے ہیں، چوتھی مرتبہ اللہ فرشتوں کو مخاطب ہو کے کہتے ہیں دیکھو میرا بندہ اگر اس سے گناہ ہو جاتا ہے تو یہ سمجھتا ہے کہ مجھ سے معافی مانگے گے تو میں معاف کر دوں گا، جاؤ تم گواہ رہو کہ آج کے بعد میرا بندہ جب بھی گناہ کر کے مجھ سے معافی مانگے گا میں اس کو معاف کرتا رہوں گا۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے ہمارے اوپر اس قدر جو ہے وہ انعام ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کا کہ ہم اگر خطا کر بیٹھے تو معافی مانگنے پہ اللہ معاف کر دیتے ہیں۔ ہمیں معافی مانگنے میں سستی نہیں کرنی چاہیے، ہمارے معافی مانگنے میں دیر ہے، اللہ معاف کرنے میں دیر نہیں کرتے۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ بتلا رہے ہیں کہ روز قیامت تمہارے اعمال کام آئیں گے، تمہارے رشتہ دار جو ہے وہ کام نہیں آئیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ دو واقعات جو ہے وہ ذکر فرما کے حضرت نوح علیہ السلام اور حضرت لوط علیہ السلام ان کی بیویوں کی مثال دیتے ہوئے ضرب اللہ مثلا للذین کفروا امرأۃ نوح وامرأۃ لوط، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی بیویوں کی مثال کیا کہ وہ ہمارے بندوں میں سے دو نیک بندوں کے نکاح میں تھیں، پھر انہوں نے ان دونوں کی خیانت کی تو وہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہے وہ ان کے اس کاموں کی بنا پر جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو جہنم میں داخل کرے گا۔ یعنی انبیاء کی بیوی ہونے کے باوجود اگر ان کے اعمال درست نہیں ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو جو ہے وہ جہنم رسید کرے گا۔ اور اسی طرح اگر کسی کافر رشتہ دار کی کوئی بیوی یا کوئی رشتہ دار مومن ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس کافر سے رشتہ داری کی بنا پر اس کو کوئی نقصان نہیں پہنچے گا، جیسا کہ فرعون کی بیوی سیدہ آسیہ کی اللہ تبارک و تعالیٰ نے جہاں مثال بیان کی ہے کہ فرعون اگرچہ نافرمان ہے، کافر ہے، مگر اس کی بیوی چونکہ مومنہ ہے، اس کے اعمال اچھے ہیں تو رشتے کی بنا پر جو ہے اسے نقصان نہیں ہوگا، بلکہ اپنے اعمال کے بل بوتے پر جو ہے وہ کل قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ فیصلہ فرمائیں گے۔ جس طرح نیک لوگوں کی رشتہ داری جو ہے وہ کام نہیں آئے گی، اسی طرح بد لوگوں کی جو ہے وہ رشتہ داری بھی جو ہے وہ نقصان دہ ثابت نہیں ہوگی۔ اس بات کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے ذکر فرمایا۔ اس سے ہمیں یہ بات بھی معلوم ہوتی ہے کہ ہمارے معاشرے میں بعض ایسے لوگ ہیں جو سمجھتے ہیں ہم جو ہے وہ فلاں ذات سے ہیں، ہم نے فلاں کی بیعت کر لی ہے، ہم فلاں ہیں، ہمیں نیکی کی ضرورت نہیں، ہمیں فلاں بچا لے گا، ہمیں فلاں بخشا لے گا، ہمیں جو ہے وہ فلاں کام ہو جائے گا۔ ایسی باتیں نہیں کرنی چاہیے، اپنے اعمال کی طرف جو ہے وہ توجہ دینی چاہیے، کیونکہ اعمال کی بنا پر جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے ساتھ معاملہ اپنائیں گے۔ نیک اعمال زیادہ ہوں گے جنت ملے گی، نیک اعمال کی بجائے جو ہے وہ اگر برے اعمال زیادہ ہوں گے تو ہمیں جو ہے وہ جہنم رسید کر دیا جائے گا۔ اس لیے روز قیامت جب اعمال کا وزن ہوگا، اس سے پہلے ہمیں اپنے اعمال میں نیکیوں کے وزن کو زیادہ کرنا ہوگا، تبھی ہماری جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ عزت فرمائیں گے اور ہمیں جنت ملے گی۔
اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ہر وقت نیک اعمال کرنے کی اور ہمارے نیک اعمال جو ہم کرتے ہیں اسے اپنی بارگاہ میں قبول و منظور بھی فرمائے، اپنے رضا کا ذریعہ بنائے، ہماری دخول جنت کا ذریعہ بنائے۔ اللہ قرآن کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔